ایک کہانی بڑی پرانی۔ عمرو عیار کی تلاش۔ عمرو گھر سے باہر جانے لگا تو اس کی بیوی نے اسے پکارا، خواجہ کہاں جا رہے ہو؟ مرنے جا رہا ہوں، عمرو نے جل کر کہا۔ بیوی کے ٹوکنے پر اسے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ اچھا، مرنے سے پہلے مجھے ذرا بازار سے گوشت لا دو، بیوی نے مسکرا کر کہا۔ کیا میرا 40ویں پر پکانا ہے؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، 40ویں پر زردہ اور بریانی پکاؤں گی، فی الحال آج دوپہر کھانے کے لیے گوشت لا دو۔ زوجہ خدا کا خوف کھاؤ، عمرو نے بے چارگی سے کہا۔ نہیں، میں تو گوشت کھاؤں گی، بیوی نے غصے سے کہا۔ ارے میرا مطلب ہے آج منگل ہے، گوشت نہیں ملے گا، عمرو نے وضاحت کی۔ بیوی نے غصے سے اسے گھورا اور غرائی۔ تم جاتے ہو یا میں خود جاؤں؟ نہیں، تم مت جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ عمرو کی بیوی بازار میں گھوم رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں گوشت دینے، عمرو نے گھبرا کر کہا۔ وہ قصاب کی دکان پر پہنچا تو دکان میں بیٹھا چھریاں تیز کر رہا تھا، جبکہ وہاں گوشت نظر نہ آ رہا تھا۔ بھائی صاحب ذرا ایک سیر گوشت دے دو، عمرو نے قصاب سے کہا۔ گوشت تو نہیں ہے خواجہ، آج منگل ہے نا، قصاب نے جواب دیا۔ منگل ہے تو کیا ہوا، بدھ ہوتا تو پھر بھی میں گوشت ہی مانگتا، ہڈیاں نہیں، عمرو نے ہنس کر کہا۔ تم خواہ مخواہ بگڑ رہے ہو خواجہ عمرو، قصاب نے اسے غصے میں دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ منگل کو ذبح کرنے کے لیے بھیڑیں بکریاں نہیں ملتی، اس لیے گوشت بیچنے کا ناغہ کیا جاتا ہے۔ ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو، جنگل میں بے شمار بھیڑیں بکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں، کتنی چاہیے، عمرو نے تیزی سے کہا۔ جنگل میں ہوتی ہیں، مگر وہاں سے لائے کون، قصاب نے ہنس کر کہا۔ میرے ساتھ چلو، میں ابھی تمہیں بکریاں پکڑ کر دیتا ہوں، عمرو نے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، قصاب نے کہا۔ سوچ لو خواجہ، کہیں وقت ہی ضائع نہ ہو میرا۔ سوچ لیا، بکریاں لا کر تم ذبح کرنا اور مجھے ایک سیر گوشت دے دینا۔ اچھا چلو، قصاب لالچ میں آ کر بولا۔ اگر تم نے بکریاں پکڑ کر نہ دیں تو پھر، عمرو نے ہنس کر کہا۔ پھر تم مجھے ذبح کر کے گوشت میرے گھر پہنچا دینا، چھری ساتھ لے لو۔ قصاب نے چھری اٹھائی اور عمرو کے ساتھ چل پڑا۔ چند منٹ میں ہی وہ شہر سے نکل کر جنگل میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی اچانک گرد و غبار کا ایک کٹولہ آتا دکھائی دیا اور زمین کانپنے لگی۔ طلسم ہوش شربا کے جادوگر عمرو عیار سے بہت تنگ تھے، کیونکہ عمرو جادوگروں کا سخت دشمن تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ جادوگر لوگ کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور جادو منتر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے اور جادو کی طاقت سے فتح حاصل کر لیتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اکثر جنگوں میں انہیں شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ان کا دین سچا ہے اور جادو کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد سے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ جادوگر عمرو کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جنگ کے دوران اپنی عیاریوں سے انہیں بے حد نقصان پہنچاتا تھا۔ اکثر جادوگروں کے ملک طلسم ہوش شربا میں گھس کر لوٹ مار کرتا اور کئی جادوگروں کو قتل کر کے بھاگ جاتا تھا۔ طلسم ہوش شربا کے شہنشاہ سے جادوگروں نے عمرو کی شکایت کی اور بتایا کہ جب تک عمرو عیار زندہ ہے وہ جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اس بار جنگ کے لیے فوج بھیجنے سے پہلے طلسم ہوش شربا کے شہنشاہ افراسیاب نے اعلان کیا، ہم اس بار مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے عمرو کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص عمرو کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے ہماری خدمت میں پیش کرے گا، اسے وزیر دفاع اور فوج کا سپاہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔
اس اعلان کے بعد افراسیاب کے دربار میں موجود جادوگروں سے پوچھا، تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو عمروں کو گرفتار کر کے لے آئے؟ جادوگر عمروں سے ڈرتے تھے۔ ہزاروں جادوگروں میں سے صرف ایک جادوگر نے اٹھ کر کہا، میں عمروں کو گرفتار کر کے لاؤں گا حضور۔ سوچ لو کٹولا جادوگر، عمروں بہت مکار آدمی ہے۔ افراسیاب نے اس جادوگر سے کہا جس کا نام کٹولا جادوگر تھا، حضور عمرو عیار ہے تو میرا نام بھی کٹولا جادوگر ہے۔ اس جادوگر نے سینہ تان کر کہا، میں عمرو پر زلزلہ بن کر پہنچوں گا اور اسے گردن سے پکڑ کر یہاں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم عمرو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر کے انہیں فنا کر ڈالیں گے۔ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم 1 ہفتہ کے اندر اندر عمروں کو پکڑ کر نہ لائے تو تمہیں انعام کے بجائے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ کٹولا جادوگر بولا، مجھے یہ شرط قبول ہے۔ عالی جاہ 1 ہفتہ تو کیا، میں تو عمروں کو صرف 2 دن میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ یہ فرمائیں کہ عمروں اگر زندہ گرفتار نہ ہو سکے تو کیا اسے ہلاک کر کے لے آؤں؟ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ عمروں کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے۔ افراسیاب نے ہنس کر کہا، بے شک تم اس کی لاش لے آنا۔ عالی جاہ، عمروں نے گزشتہ جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا تھا، مجھے اس سے انتقام لینا ہے، اس لیے میں عمروں کے جسم کا قیمہ بنا کر اس قیمے کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ کٹولا جادوگر نے کہا، کیا آپ کھائیں گے؟ بکو مت، گستاخ، بدتمیز، ہم عمروں جیسے ناپاک شخص کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ افراسیاب نے غصے سے کہا، اوہ معاف کر دیجیے عالی جاہ۔ کٹولا جادوگر نے سہم کر کہا، ارے اب دفع بھی ہو جاؤ احمق کہیں کے۔ ایک وزیر نے کٹولا جادوگر کو ڈانٹا۔ اس کی ڈانٹ سن کر کٹولا جادوگر دربار سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے محل پہنچا اور دربان سے بولا، میں طلسم سے باہر عمروں کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہوشیار رہنا، گھر میں بھی بتا دینا۔ دربار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر محل میں داخل ہو گیا۔ کٹولا جادوگر پلٹ کر ایک طرف چل دیا۔ کٹولا قریب آیا تو زمین اتنے زور سے کانپنے لگی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ عمروں پریشان ہو کر رک گیا۔ قصاب بھی گھبرا گیا، ارے بھاگو، بھونچال آ گیا ہے۔ قصاب گھبراہٹ کے عالم میں چیخا، بھاگو عمروں بھاگو، رک جاؤ۔ اچانک بگولے سے ایک گرجدار انسانی آواز بلند ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے بگولا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک آدمی کھڑا دکھائی دینے لگا۔ وہ شکل اور حلیے سے کوئی جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ عمروں ہوشیار ہو گیا اور اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلمانی چھتری نکال کر زمین میں گاڑی اور اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس جادوگر نے قصاب سے پوچھا، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ نہیں، میں تو قصاب ہوں، گوشت فروش۔ قصاب نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم کون ہو؟ میں ایک سوداگر ہوں، ایران سے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، یہ چھتری والا کون ہے؟ عمروں قصاب کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑا، تم دونوں بھی چھتری کے نیچے آ جاؤ، دھوپ بہت تیز ہے دوستو۔ قصاب چھتری کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ عمروں نے سوداگر سے کہا، تم بھی آ جاؤ۔ کٹولا جادوگر آگے بڑھا مگر چھتری کے نیچے قدم رکھتے ہی ایک دم گرا اور اس کے پاؤں چھتری کے ساتھ چمٹ گئے۔ وہ الٹا لٹکنے لگا۔ یہ کیوں الٹا ہو گیا ہے خواجہ؟ قصاب نے حیران ہو کر عمروں سے پوچھا۔ ارے یہی تو وہ بکرا ہے جسے تم نے ذبح کر کے مجھے گوشت دینا ہے، اور اس کے گوشت سے میری بیوی ایرانی کباب بنائے گی۔ کبھی کھائے ہیں ایرانی کباب؟
عمرو کی بات سن کر کٹولا جادوگر بوکھلا گیا۔ اس نے خود کو چھتری سے آزاد کرانے کے لیے منتر پڑھے مگر ناکام رہا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، اس حالت میں تمہارا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کیونکہ تم الٹے لٹک رہے ہو اور جو بھی منتر پڑھتے ہو وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اب جلدی سے اور سچ سچ بتا دو کہ تم کہاں سے اور کیوں آئے ہو۔ میں سوداگر ہوں اور ایران سے، کٹولا جادوگر کہنے لگا۔ جھوٹ مت بولو، عمرو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس نے قصاب کے ہاتھ میں موجود چھری لے کر کٹولا جادوگر سے کہا، جلدی بتاؤ ورنہ ابھی ذبح کر کے تمہارا گوشت کاٹتا اور کھال اتارتا ہوں۔ میرا نام کٹولا جادوگر ہے، جادوگر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ میں طلسم ہوشربا سے عمرو کو گرفتار کرنے آیا ہوں، کیونکہ عمرو نے پچھلی جنگ میں میرے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اب افراسیاب نے اعلان کیا ہے کہ جو عمرو کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے سپہ سالار بنایا جائے گا، مگر میں انعام حاصل کرنے کے علاوہ عمرو سے اپنے باپ کی موت کا انتقام بھی لینا چاہتا ہوں۔ اس کا قیمہ بنا کر کباب کھاؤں گا۔ اب میں تمہارا قیمہ بنا کر کباب تیار کروں گا، خود بھی کھاؤں گا اور افراسیاب کو بھی کھلاؤں گا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، کیونکہ میں ہی وہ عمرو ہوں جسے تم گرفتار کرنے آئے ہو۔ اوہ، تم عمرو ہو؟ کٹولا جادوگر نے گھبرا کر کہا۔ عمرو نہیں تو کیا، تمہارا باپ ہوں، عمرو نے بگڑ کر کہا۔ پھر قصاب سے بولا، چلو اسے ذبح کرو۔ کٹولا جادوگر خوفزدہ لہجے میں بولا، عمرو مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہ تھا کہ تم اتنے بڑے عیار ہو۔ بکو مت، عمرو نے اسے ڈانٹا، میں نے آج تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا تو تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ عمرو کی بات سن کر کٹولا جادوگر چونک پڑا۔ قصاب بھی حیرت سے عمرو کو گھورنے لگا۔ قصاب نے عمرو سے سوال کرنا چاہا مگر اس سے پہلے کٹولا جادوگر بول پڑا، عمرو تمہارے باپ نے کیا قصور کیا تھا جو تم نے اسے معاف نہیں کیا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے شادی کی تھی، عمرو نے غصے سے کہا۔ مگر شادی کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، کٹولا جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ مگر اس نے شادی میری ماں سے کی تھی، اس لیے وہ قصوروار ہے، عمرو بولا۔ نہ وہ شادی کرتا اور نہ میں پیدا ہوتا، کٹولا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمرو تم بہت دلچسپ آدمی ہو۔ نہیں، تمہیں کس خبیث نے بتایا ہے کہ میں دلچسپ آدمی ہوں؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں عمرو، واقعی تم بہت مزیدار آدمی ہو، قصاب نے ہنس کر کہا۔ چل جھوٹے، عمرو نے اسے ڈانٹا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں مزیدار ہوں؟ کیا تم نے مجھے چکھا ہے یا چاٹا ہے؟ میں آدم خور نہیں ہوں جو تمہیں چکھوں یا کھاؤں، قصاب نے ناگواری سے کہا۔ البتہ یہ جادوگر شاید آدم خور ہو۔ کیا تم آدم خور ہو؟ مجھے کھاؤ گے؟ عمرو نے کٹولا جادوگر سے پوچھا۔ نہیں عمرو، میں آدم خور نہیں، بہت رحم دل ہوں، کٹولا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں بہت ظالم آدمی ہوں، رحم دلی تو مجھے چھو کر بھی نہیں گزری۔ عمرو غرایا، کیا واقعی یقین نہیں آتا؟ کٹولا جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ آ جائے گا یقین، عمرو سر ہلا کر بولا۔ ابھی میں تمہارے جسم کا قیمہ بناؤں گا اور تمہیں یقین آ جائے گا۔ قیمہ؟ کٹولا جادوگر خوف سے ہکلایا۔ عمرو کیا تم مجھے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں، قیمت پر معاف کر سکتا ہوں، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ کتنی قیمت دے سکتے ہو اپنی جان کی؟ 1,00,000 سونے کے سکے،
کٹولا جادوگر نے تیزی سے کہا۔ اچھا لاؤ، دو مجھے، کہاں ہیں سکے؟ عمرو نے اس کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں جیب میں تو نہیں لیے پھرتا، میرے محل میں پڑے ہیں، کٹولا جادوگر نے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں 1,00,000 سکے دوں گا۔ نہیں، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ پھر قصاب سے بولا، چلو یار، کرو اسے ذبح اور بناؤ اس کا قیمہ۔ ارے کیوں منظور نہیں؟ تم نے خود ہی تو کہا ہے سکے دینے کے لیے، کٹولا جادوگر گھبرا کر بولا۔ مگر میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، عمرو نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کیونکہ تم جھوٹ بہت بولتے ہو۔ نہیں عمرو، یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کٹولا جادوگر بے بسی سے بولا۔ اچھا، تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہارے محل میں کون کون رہتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ میں اور صرف میری بیوی بگی جادوگرنی، کٹولا جادوگر نے بتایا۔ محل پہنچتے ہی میں تمہیں 1,00,000 سکے دوں گا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، سنو کٹولا جادوگر، میں عمرو عیار ہوں، عمرو گوار نہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں۔ کیا پتہ تم مجھے طلسم لے جا کر گرفتار کر لو۔ تم مجھے اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسی نشانی دو کہ اسے دکھا کر میں اس سے سکے لوں، پھر واپس آ کر تمہیں آزاد کر دوں گا، کٹولا جادوگر نے کہا۔ میری انگوٹھی ہی میری نشانی ہے، کیونکہ یہ طلسمی ہے، اس کی موجودگی میں جادو اثر نہیں ہوتا۔ یہ انگوٹھی تم اسے دکھا دینا، بھگی جادوگرنی انگوٹھی دیکھ کر یقین کر لے گی اور 1,00,000 سونے کے سکے تمہارے حوالے کر دے گی۔ عمرو نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں طلسمی انگوٹھی تھی، پھر اس نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور ایک چٹکی سفوف لے کر کٹولا جادوگر کی ناک پر مل دیا۔ دوسرے ہی لمحے کٹولا جادوگر پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ قصاب حیرت سے عمرو کی کارروائی دیکھ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ عمرو نے کٹولا جادوگر کو چھتری سے جدا کر کے زمین پر ڈالا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زبان میں ایک سوئی پیوست کر دی تاکہ وہ ہوش میں آ کر جادو نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس کی انگلی سے طلسمی انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ تم اب واپس شہر جاؤ، اس نے قصاب سے کہا۔ میرے گھر میں میری بیگم کو بتا دینا کہ میں گوشت دینے کے لیے طلسم ہوشربا جا رہا ہوں۔ اس کی ہدایت سن کر قصاب چھتری کے نیچے سے نکلا اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طلسم ہوشربا کے ایک شاندار محل کے خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں ایک نوجوان عورت بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ کٹولا جادوگر کی بیوی تھی اور اسے یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر کٹولا جادوگر عمرو کو گرفتار کر کے نہ لایا تو افرا سیاب کٹولا جادوگر کو پھانسی دے کر مار ڈالے گا اور وہ بیوہ ہو جائے گی۔ ابھی تو ان کی شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرا اور کوئی بچہ بھی نہیں ہوا۔ کٹولا جادوگر مارا گیا تو وہ بیوہ بن کر کیسے زندگی گزار سکے گی؟ طلسم کے رواج کے مطابق کوئی جادوگر بیوہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ کٹولا جادوگر کی بیوی بگی جادوگرنی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کٹولا جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ ارے تم آ گئے سرتاج، بگی جادوگرنی اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ ہاں بگی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی ہے، کٹولا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ ارے تو کیا عمرو کو پکڑ کر نہیں لائے؟ بگی جادوگرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کٹولا جادوگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پانی لاؤ۔ مگر میں نے تو سنا تھا کہ اگر تم عمرو کو گرفتار کر کے لائے تو وزیر دفاع اور سپہ سالار اعلیٰ بنا دیے جاؤ گے، وہ پریشان ہو کر بولی، اور اگر عمرو کو پکڑ کر نہ لائے تو افرا سیاب تمہیں پھانسی پر چڑھا دے گا اور میں بیوہ ہو جاؤں گی۔
میری زندگی خوار ہو جائے گی اور کوئی جادوگر مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوگا۔ کیا تمہیں اس کا پتہ نہ تھا؟ ارے اسی لیے تو میں عمرو کو پکڑنے کے بجائے راستے ہی سے واپس آ گیا ہوں۔ بھگی، کٹولا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، راستے میں مجھے تمہارا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ عمرو ہاتھ نہ آئے اور مجھے پھانسی کی سزا دے کر تمہیں بیوہ بنا دیا جائے۔ اسی ڈر سے میں عمرو کو پکڑنے کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گیا ہوں کہ تم بیوہ ہو گئیں تو تم کسی دوسرے جادوگر سے شادی کر لو گی اور وہ تمہارا شوہر بن کر میرے محل اور دولت پر قبضہ کر لے گا، اور یہ میں مرنے کے بعد بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ تم کسی دوسرے سے شادی کرو۔ نہیں سرتاج، تم مر بھی جاتے تو میں دوسری شادی ہرگز نہ کرتی۔ بھگی جادوگرنی بولی، میں بھوکی ننگی رہ لیتی مگر شادی کبھی نہ کرتی، کیونکہ مجھے صرف تم سے محبت ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک تم پھانسی چڑھ کر آزما لینا۔ تو کیا تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گی؟ کٹولا جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن کرنا بھی پڑی تو تمہاری لاش سے کر لوں گی، بھگی جادوگرنی نے اٹل لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو میں کتنی ضدی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تھا مگر میں نے دوسرا باپ نہ بنایا۔ تم تو پھر میرے شوہر ہو۔ اچھا، میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کٹولا جادوگر مسکرایا۔ معزز سامعین، ہماری اگلی قسط دیکھنے کے لیے انتظار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔